اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قرآن کے موتی پلز آف قرآن، پارہ نمبر 29 تبارک الذی۔ تزکیہ سیریز میں آج اس کو دیکھیں گے دعوت الہی کے ٹاپک کے اندر۔ ایک الہامی ترتیب ہے پوری صورت کی، پورے پارے کی مختلف صورتوں میں ایک بڑی خوبصورت سی ترتیب ہے۔ ایک نظر میں دیکھنے سے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب غور و فکر اور تدبر کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی اس تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں پاتے، آسمان کو دیکھو، بار بار دیکھو، تمہیں اس میں کوئی بھی چیز بے ترتیب نہیں دکھتی۔ بالکل اسی نظر سے اگر آپ اس قرآن پاک کو دیکھیں تو اس کی بھی ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں دعوت دینے کا انداز، کس کو دی جائے، کیسے دی جائے اور کیا طریقہ ہو، کیونکہ اصل میں تو امت مسلمہ امت دعوت ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے دعوت دی اور اب ہم نے دنیا کو دعوت دینی ہے، لیکن اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فارمل اور کبھی کبھی انفارمل دعوت دینی ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، پھر دوستوں کو، اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں تو منظم طریقے سے گروہی سطح پہ، قومی سطح پہ، پھر ورلڈ لیول پہ ہم سب نے دعوت دینی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اناڑی ڈاکٹر کی طرح انجیکشن لگائے گا تو بازو سوج جائے گی، یا ایسی گولی دے دے گا کہ جس کا ریئیکشن ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی ہمارا اپنا ہی انداز درست نہیں ہوتا، موقع درست نہیں ہوتا، طریقہ درست نہیں ہوتا، ہمارا اپنا اخلاق اچھا نہیں، کچھ آداب نہیں ہوتے، تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ پہلے سے بھی زیادہ دور ہو جاتے ہیں دین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپارے کی تکمیل کی طرف یعنی قرآن پاک کے پورا ہونے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، قرآن پاک کے مکمل ہونے کی طرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں کہ تم نے دین کی ضمانت کو اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو دوسروں تک لے کر جانا ہے۔ حقیقت یہ کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جن کو نہ ہم پسند کرتے ہیں، نہ اللہ اور نہ رسول۔ ہم پسند نہ بھی کریں تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے وہ چیز ٹھیک نہیں تو یہ بات پھر قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ایسے وقت میں ایک انسان خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر صاف رہے تو آپ کو اپنی گلی، محلہ، علاقے کو بھی صاف رکھنا پڑے گا، ورنہ باہر کی گندگی اندر آنے کا خطرہ ہے۔ تو جب ہم اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو صرف گھر میں تو نہیں ہوتے، کتنا ٹائم باہر بھی تو رہتے ہیں نا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں بچوں کی تربیت ہو یا ہمسایوں کے ساتھ تعلق میں بات ہو، یا کیسے ہم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ آئیے سورہ 22 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بارے میں سورۃ ملک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سورت کو رات کو پڑھا اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیا، اور بعض روایات سے یہاں تک آتا ہے کہ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کی سفارش قبول کی جائے۔ اب دعوت اللہ میں سب سے پہلا نقطہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی آئے۔ پہلے رب کا تعارف تو کرائیے، پھر ہی تو نمازیں ہوں گی، پھر ہی روزے ہوں گے، پھر صدقے خیرات ہوں گے۔ آج امت کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، وجہ کیا ہے کہ رب کا نہیں پتہ۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک کہہ کر سورت کے آغاز میں ہی اللہ کی ڈومین، اللہ کی کنگڈم کی بات کر کے بتا دیا کہ اللہ ایک ہے اور ساری کائنات اسی کے انڈر ہے۔ تو سورت ملک کا بنیادی موضوع توحید ہے۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی، لوگ آپ کے کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھیں گے، اور جو پڑھیں گے بھی تو روکھی پھیکی چائے کی طرح کی نمازیں ہیں۔ آپ لوگوں کو حلال اور حرام سے کے فرق پہ نہیں لا سکتے،
ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے حلال کیا اور کس نے حرام کیا، اس لیے لوگ پھر سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ بات کانوں سے ٹکراتی ضرور ہے مگر دل تک نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے بالکل آغاز میں اپنا تعارف کراتے ہیں، اور آیت 2 میں پھر مقصد حیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو پہلی بات رب کا تعارف کرائیے، پھر مقصد حیات یعنی پرپز آف لائف بتائیے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کون ہے اور تم کون ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر یہاں دنیا کو ایک کمرہ امتحان سے تشبیہ دی گئی۔ ہاں، ہم سب ایک کمرہ امتحان میں ہیں، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سوچ سے جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ جب بھی آپ کبھی لفظ امتحان بولیں گے تو آپ کے ذہن میں کام آئے گا، فکر آئے گی، ذمہ داری آئے گی۔ کسی بھی امتحان کو ذرا سا ذہن میں لائیے، سب سے پہلے سلیبس لینا پڑتا ہے، پھر اسکول میں جانا پڑتا ہے، پھر جو استاد نے پڑھایا اس کو غور سے سننا ہوتا ہے، پھر جب امتحان کے لیے کویسچن پیپر دیے جاتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی پیپر حل کرنا ہوتا ہے جو کہ دیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ اپنی پسند کا پیپر بنا کے جتنا مرضی اچھا کر رہا ہے، پاس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ٹائم لیمٹ کے اندر ہونا چاہیے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو اٹیمپٹ کر کے ایگزامینر کے ہاتھ میں دے دو۔ کوئی لپیٹ کر گھر میں لے آئے تو، باہر پی این کو دے دے تو، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا ایک سنجیدہ حقیقت ہے، تمہیں یہاں آرام کے لیے نہیں، کام کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا کھیل اور تماشا نہیں، یہ کوئی ہوٹل نہیں، یہ کوئی ریزورٹ نہیں کہ من چلے کی طرح تم آرام دہ بستر پر لیٹو، اپنی مرضی سے چینلز کو ادھر سے ادھر گھماتے رہو۔ تم یہاں کام کے لیے آئے ہو، تمہاری نظر اپنے مقصد پہ ہونی چاہیے۔ ساری آسائشوں اور آرام دہ چیزوں سے بے نیاز ہو کر کامیابی کی تلاش میں محنت کرو۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو راستے کی رکاوٹ نہیں رہتی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ 6-7 مہینے بلکہ 1 سال تک پڑھتا ہے انسان، پھر کمرہ امتحان میں جاتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے نصاب دیا۔ اللہ کے نبی کا قرآن پاک میں 3 دفعہ ہم تذکرہ پڑھ چکے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پورا سلیبس دیا تھا، ہاں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الحکمہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا سلیبس پیپر میں آئے گا۔ امتحان میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ تاکہ اگلے درجے میں جائیں۔ اب کمرہ امتحان پر وہ تنقید نہیں کرے گا کہ یہاں کی دیواریں وائٹ کیوں نہیں، یہاں اچھا صوفہ کیوں نہیں، کھانا کیوں نہیں دیا جا رہا، گندگی کیوں ہے، کیونکہ اس وقت ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ ادھر 3 گھنٹے بجے، ٹن 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 آواز آ گئی کہ ٹائم اپ ہو گیا۔ یہ جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ سب میں ایک بہت بڑا گھڑیال ہے، 1 گھنٹی ہے، ایک پیریڈ کے ختم ہو کر دوسرے پیریڈ کے بیچ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ لاسٹ پیریڈ ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کمرہ امتحان ہے، یہاں کلاس روم نہیں کہا گیا۔ کلاس روم میں استاد کا امتحان ہوتا ہے، کمرہ امتحان میں اسٹوڈنٹ کا امتحان ہوتا ہے۔ ایگزامینر اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ غلط جواب لکھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں روکے گا، اس کو اجازت نہیں، چیٹنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر اینگل سے دیکھ رہا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کے نہیں روکتا۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ نے حق اور باطل، صحیح اور غلط کا فرق ڈال دیا۔ آج جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو، ہاں جب رزلٹ آئے گا نا، اس کے بعد تمہارا اختیار نہیں ہوگا۔ ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ کسی بھی ایج کا ہو، وہ امتحان اس امید پر دیتا ہے کہ چند ماہ کے بعد ایک اچھی خبر ملے گی کہ تم کامیاب ہو گئے ہو۔ جب آپ اس سوچ کے ساتھ جیتے ہیں نا تو پھر آپ کو محنت مشقت بری نہیں لگتی، اور جب آپ آخرت میں جنت پانے کے لیے بے چین ہو تو پھر اس دنیا میں اس رستے میں جو غم آ جائیں، مشکلات آ جائیں، نہیں، ہر خوشی اور ہر غم امتحان کا پرچہ، ہر نعمت امتحان کا پرچہ، ہر بچہ امتحان کا پرچہ۔ کبھی لے کے آزماتا، کبھی دے کے آزماتا، کبھی دے کے آزماتا ہے کہ دیکھو شکر کرتے ہو کہ نہیں،
اور کبھی لے کے آزماتا ہے کہ شکر کرتے ہو کہ نہیں۔ مومن کا تو معاملہ ہی عجیب ہے، نعمت ملے تو شکر، اور شکر کے بدلے میں جنت، اور تکلیف آئے تو صبر، اور صبر کے بدلے میں جنت۔ تو لہٰذا کوئی پیپر کرے ہی نہ، یہ اس غم میں روتا رہے کہ میرا ساتھی کیوں نہیں آیا، میرا دوست کیوں نہیں آیا۔ اچھا چلو پہلے میں اس فلاں کو پیپر کرا دوں پھر کروں گا۔ بھئی وہ تو نہیں آیا، آپ تو گئے تھے۔ ماں سر پیٹ لے گی اس بچے کی بات سن کر کہ بیٹا پیپر دے آئے۔ نہیں ماما، کیوں، پیپر ہی نہیں پسند آیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر ماما میں نے وہ پیپر پھاڑ دیا۔ اوہو۔ پھر میں نے ایک صاف ستھرا کاغذ نکالا، پہلے اس پہ کچھ لکھا، سوال بنائے، پھر میں نے ان سوالوں کے بڑے پیارے جواب دیے۔ ماں کا بی پی لو ہو جائے گا کہ لو، اب 1 سال کی ٹیوشنیں اور پڑ گئیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی شریعت کی بجائے من پسند کویسچن پیپرز بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے اس کو اٹیمپٹ کرواتے ہیں۔ تو بہرحال صورت ملک میں کائنات پہ غور و فکر بھی ہے، مقصد حیات بھی ہے۔ آپ جتنا اس کو لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر کرتے جائیں گے، باقی کام آسان ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی خوبی یہ تھی کہ آپ نے صحابہ کے دلوں میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی اور اس کی جواب دہی کا احساس شدت سے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مشکل نہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اس کیفیت پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہر وقت خود کو دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اپنی نمازوں کو دیکھو کس درجے کی ہیں، اخلاق دیکھو، معاملات دیکھو، اپنے جینے مرنے کو دیکھو، اور ہم پوچھیں کیا ہم دین کے کام آسان طریقے پہ کرتے ہیں، جیسے دنیا کے ہر کام کو پرفیکشنسٹ بن کر کرتے ہیں؟ دین کا معاملہ چل چلاؤ کا تو نہیں، اور دنیا میں تو ایسے ایک ایک چیز کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، بس یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم وہاں کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، وہاں کی خوشخبریاں ہیں یا وہاں کے ڈراوے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں تو قرآن پاک کی تکمیل قریب ہے، کیا پتہ میری آپ کی زندگی کی تکمیل بھی قریب ہی ہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پتہ نہیں میرے پاس ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، یا شاید دن بھی نہیں، اور دن ہیں تو گھنٹے۔ اگر آپ کو مجھے پتہ چلے کہ یہ آخری دن ہے، کیسا گزاریں گے؟ کیا پھر ہم دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوں گے، لاپرواہیوں میں جئیں گے؟ اگر آج فکر کر کے جائیں گے، اگر آج احسن عمل نہیں ہوں گے تو کل وہاں احسن جگہ یعنی جنت نہیں ملے گی، VIP لاؤنج نہیں ملے گا، عند ملیک مقتدر نہیں ملے گا، اللہ کے پاس عزت والی جگہ پہ مقام نہیں ملے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم دنیا میں ہی سنبھل جائیں۔ اور سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام پر آئیں کیونکہ ان کے درجے بہت تھے، ان کو جنت میں اعلیٰ جگہوں پہ اللہ نے رکھنا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ابھی تک جتنا کچھ کیا ہے آسان نہیں کیا، یا اگلے جو 2 پارے ہیں ان کو آسان طریقے پہ پڑھنے والا بنا دیں۔ آیت 3 اور 4 میں کائنات پہ غور و فکر سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس آسمان میں کوئی خلل نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ لوگوں کی چھتیں 100 سال کے بعد گرنے لگتی ہیں، یہ آسمان تو کئی ہزاروں لاکھوں سال سے کھڑا ہے۔ کبھی نقص دکھا، حل تری من فطور، فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ کیا خوبصورت سوچنے کے نقطے ہیں۔ تو اللہ نے احسن درجے پہ دنیا بنائی، آپ کو کہیں بھی چل چلاؤ نہیں دکھے گا کہ درختوں پہ وٹامن C کی گولیاں لٹکا دی، نہیں، اورنج، لیمن، گریپ فروٹ، اللہ تعالیٰ نے ہر کام خوبصورت کیا۔ رنگ دیکھیے، سبز پتے، اورنج کلر کا پھل اور براؤن ٹہنیاں، کون ہے جو مر نہ جائے اس ادا پہ؟ تو لہٰذا محاسبہ کیجئے کہ کیا کائنات کو دیکھتے ہوئے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی جہنم کا ذکر ہے، کیسے ان کو بتایا جا رہا ہے، الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، آئے تو تھے لیکن ہم ان کو بس جھٹلاتے ہی رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے ایسے ہی سوچا۔ اور یہاں دیکھیے وہ کیا جملہ بول رہے ہیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم سنتے، سمجھتے، جانتے تو آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ یہی وجوہات ہے کہ اللہ کے نبی اس صورت کو بھی اور سورۃ سجدہ کو رات کو پڑھ کر سوتے۔
آخری پیغام جب آپ توحید کا لے کر سوئیں گے تو انشاءاللہ خواب بھی آپ کو ڈرانے نہیں، خوبصورت آئیں گے، پھر فجر کے لیے آنکھ بھی کھل جائے گی۔ اگلی صورت قلم ہے، جس کو صورت نون بھی کہتے ہیں۔ اس کا موضوع توحید کے بعد رسالہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یہ صورت ہے اور قلم کی بات ہے، اور آپ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر کہا اکتب، لکھو، تو اس نے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دیں۔ قلم کے بغیر علم کا تصور نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی شیپ بدل گئی، پہلے لکڑی کی کے قلم کھڑے جاتے تھے، پھر پینسل بنی، پھر فاؤنٹین پین، پھر بال پوائنٹ، اور اسی طرح پارکر اور بڑی قسمیں۔ آج کا قلم آپ کا ماؤس ہے، آپ کا کی بورڈ ہے۔ قلم بعض دفعہ تلوار سے بھی زیادہ کام کر دیتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیے۔ تو اس پوری صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کیا گیا کہ دیکھو نبی کا مقام پہچانو، کیا محنتیں کی انہوں نے، جو کام کر گئے اس کے بعد ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آگے بھی آئے گا۔ پورے نقشے پر کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ تو یہ 24 گھنٹے میں ہر لمحے پیارے نبی کا نام بلند ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پیارے نبی کے ساتھ بہترین تعلق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جنہوں نے حدیث کی خدمت کی، امام بخاری، امام مسلم، اور اسی طرح سے ستہ والے، سوچیں ان کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر آیت 9 سے پتہ چلتا ہے کہ جب دین کی طرف آنے والے کوئی آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کو کیسے بہکاتے ہیں، کبھی محبتوں کے واسطے دیں گے، کبھی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں گے، کبھی ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، دیکھو تم بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، تم بیٹیوں نے کا حق نہیں دے رہی، تم گھر کا خیال نہیں رکھتی، اور کبھی کبھی دنیا اتنی پیاری بنا کر دکھائیں گے کہ انسان کو گلٹ ہونے لگے کہ پتہ نہیں شاید میں ہی نہ سمجھوں۔ مداہنت چاہتے ہیں، لوگوں کو دنیا کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جمے رہو، اس کتاب کی قیمت پہ کوئی دوسری چیز نہیں لینی۔ پھر آیت 10 سے 16 تک انسان کی وہ برائیاں ہیں جو دین چھوڑنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی کتاب ہمارا تزکیہ کرتی ہے، اور اچھی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہی وہ ہے جس کے بعد آپ کو اپنی برائیاں بھی دکھیں اور خوبیاں بھی دکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عمل کر سکے۔ اللہ کے نبی کے دشمنوں کے نام لیے بغیر ان کے معاملات دکھائے گئے۔ پھر آیت 16 میں ناک کی جگہ خرطوم آیا، سونڈ، موٹی ناک۔ آج ہم کہتے ہیں ناک کا مسئلہ ہے یہ، لوگ ناک کے نام پہ قتل کر دیتے، قرض لے کر بھاری دعوتیں کرتے، بھاری کپڑے پہنتے کہ ناک بچ جائے۔ اللہ کہتے یہ نہیں بچے گی، صرف اس کی بچے گی جس نے اپنی ناک اور اپنے پیشانی کو رب کے سامنے سجدوں میں رکھ دیا۔ پھر آیت 17 سے اگلی چند آیات میں ایک باغ کا قصہ ہے۔ نیک شخص تھا، ہمیشہ اپنے باغ کے پھل کو دوسروں سے بانٹتا تھا۔ بیٹوں نے سوچا کہ یہ نہ سمجھی کی بات ہے، چلو غریبوں کے آنے سے پہلے راتوں رات کاٹ کے لے جاتے ہیں، اور دیکھا جا کر تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، ایک بگولا آگ کا آیا اور باغ کو جلا گیا۔ اصل میں یہ تشبیہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں کا حق مار کے جی رہے ہیں، ان کا باغ کل قیامت کے دن بالکل ویران ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا بھی تذکرہ کیا۔ پتہ کیا چلا دعوت کے موضوع میں کہ لوگوں کو دعوت دیں تو پھر ان کو کچھ قصے بھی سنا دیجئے جو صحیح ہوں، جس سے ان کو موٹیویشن بھی ملے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ پھر آیت 34 سے اگلی چند آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں دنیا میں تھوڑی سی محبت ہے اور بعض دفعہ بغیر محنت کیے ہی دنیا میں بہت کچھ ملتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہاں ملا ویسے وہاں بھی مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ملا وہ امتحان کے لیے ہے، اگلی دنیا میں جو ملے گا وہ انعام کے لیے ملے گا۔ پھر آیت 42 سے 46 میں قیامت کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ لوگوں کو شان رسالت بتاؤ، اللہ کے نبی کے اخلاق اور آپ کے معاملات دکھاؤ،
اور دوسری بات قلم کے استعمال کی جو اہمیت کی ہے، تو اس میں بھی سستیوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو سیکھنے کی دعوت بھی ہے، اور موت سے تو بچ نہیں سکتے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں پھر حضرت یونس کے لیے صاحب الحوت کی بات کی گئی۔ اللہ ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ وقت سے پہلے اپنی ذمہ داریاں نہ چھوڑو۔ پھر اس سے اگلی صورت الحاقہ ہے، ایمان بالآخرہ، تیسرا موضوع جو دعوت میں سامنے لایا جائے گا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جنت یا جہنم۔ ایسی باتیں کرو کہ دل کھل جائیں۔ اور یہ 3 سبجیکٹ ہی اللہ کے نبی نے پورے مکی دور میں پڑھائے تھے۔ پوری مکی صورتیں جو 2/3 آف دی قرآن ہے، وہ صرف ان 3 موضوعات سے متعلق ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح سے کچھ چیزوں کو جو حرام کیا گیا، یہ سب مدنی دور میں ہوا۔ تو پہلے بیس بن جائے توحید، رسالہ اور ایمان بالآخرہ سے، تو قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ جو حکم آتا جائے گا لوگ سمینا و اطعنا کہتے جائیں گے۔ پھر آیت 19-20 میں اعمال ناموں کی بات ہے، کچھ کو دائیں ہاتھ میں اور کچھ کو بائیں میں ملیں گے، جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ میں جانتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا، بس اتنی بات ہے، کوئی نماز روزے کی بات نہیں، کیونکہ جس کو حساب کا یقین آتا ہے نا، پھر وہ وقت بھی صحیح استعمال کرتا ہے اور عبادات کا بھی خیال رکھتا ہے۔ کیا ہمیں اپنی موت کا یقین ہے؟ پھر آیت 25 سے آگے چند آیات میں ایک شخص کا تذکرہ ہے جو نفس کا پجاری تھا، من پسندی کرنے والا، ہر وقت کھیل میں مگن۔ اس کا حال کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے سچ بولے گا کہ میں دنیا میں کن کن غفلتوں میں پڑا ہوا تھا، اللہ کا غضب ہو رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر آگے جہنم کے کچھ عذابوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو جہنم کے سانپ اور بچھو کاٹے اور آگ میں جلنے کے بعد ایسے موٹے ہو جائیں جیسے جسم میں زہر بھر جاتا ہے تو وہ جگہ پھول جاتی ہے۔ روایت ملتی ہیں کہ جہنمیوں کے جسم موٹے تازے ہو جائیں گے، کان کی لو تک کا حصہ اتنا دور لگے گا شولڈر سے کہ جس کا آج اندازہ نہ کیا جائے، ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا کی ہو جائے گا، بڑی بڑی زنجیریں ہوں گی، سبون ذران، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آیت 36 میں غسلین آیا ہے، زخموں کا دھون۔ جہنمیوں کو ان کے جسم کا زخموں کا دھون ہی پلایا جائے گا، یعنی جو زخموں سے پس نکلے گی وہی دوبارہ پینے کو دی جائے گی۔ ٹھنڈا عذاب ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم، بدبودار، لیسدار، چکنی۔ آج تو تصور بھی نہیں آتا، اور اللہ سے دعا ہے کہ کسی کو بھی نہ اللہ یہ عذاب دے، لیکن آج ہمیں ہر چیز بھی تو کھول کے اللہ نے بتا دی۔ آیت 37 میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں بلکہ خطا کار لوگ کھائیں پیئیں گے، تو اللہ ہمیں خطاؤں سے بھی بچائے اور دوسری چیزوں سے۔ اس کے بعد 38 سے 47 میں اللہ کے نبی کی ذات سے متعلق کچھ آیات ہیں۔ 48 میں قرآن کی بات کرتے ہوئے دعوت کی بات آ گئی کہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے، اللہ کو یاد رکھو، کبھی الحمدللہ کہہ کر، کبھی سبحان اللہ کہہ کر، اور کبھی استغفر اللہ کہو۔ اس کے بعد سورۃ معارج شروع ہوتی ہے جس میں کریکٹر بلڈنگ ہے، یعنی پھر اگلا مرحلہ تبلیغ میں کیا ہے کہ لوگوں کی کردار سازی کی جائے۔ 13 سال مکہ میں دل سوزی کی گئی، آخرت اور رسالت اور ایمان کی بات کی گئی، اب یہاں کردار سازی کی باتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں نماز، روزے، حج کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں شروع میں قیامت کے دن کو 50,000 سال کا دن کہا جا رہا ہے۔ کیا میں نے آپ نے اس کے لیے کچھ انتظام کر لیا؟ آیت 5 میں صبر کی بات ہے، کیونکہ داعی دین کو اللہ کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے، خواہشوں پہ پابندی لگانی پڑتی ہے، ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، کسی کو نیکی کے لیے کہا تو اس کا آگے سے غصہ سہنا پڑتا ہے۔ غفلت کے پردوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے صبر، صبر اور صبر، اور صبر جمیل، میٹھا صبر، چہرے سے بھی نہ ناگواری کا احساس ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ دل میں کیا جوار بھاٹے آئے ہوئے ہیں۔ پھر آیت 12 سے اگلی چند آیتوں کو پڑھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے،
کوئی بندہ ایسا کام بنا نہیں سکتا، اور اگر یہ اللہ کے کلام میں نہ ہوتا، حدیث میں اس کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہم کبھی ان چیزوں کو مانتے ہی نہ۔ اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن سگے رشتوں سے انسان بے نیاز ہوگا، اور فدیے میں بچوں کو اور باقیوں کو دے رہا ہوگا۔ سب سے پہلے بی بنیخ کا لفظ ہے، حالانکہ انسان کو اپنی اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے۔ تو اگر دنیا میں اپنوں کو برائیوں پہ نہ روکا اور ساتھ لے کر نہ چلے تو وہاں پھر ایک دوسرے کو برے حال میں دیکھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے آیت 17 میں محاسبے کا نقطہ ہے، کیا میں حق سے منہ تو نہیں پھیرتی؟ کیونکہ کتاب سے منہ پھیرنا اصل میں حق سے منہ پھیرنا ہوتا ہے۔ پلٹ کر دنیا کی طرف تو نہیں جاتی، یہ کتاب میرے ہاتھ سے پھسل تو نہیں جاتی۔ آیت 19 سے 36 میں ایک چیک لسٹ ہم بنا سکتے ہیں، 2 دفعہ نماز کا تذکرہ ان آیات میں۔ تو دعوت کے آغاز میں آہستہ آہستہ ان کو عبادات کی طرف لائیے، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز، وقت کی پابندی کے ساتھ، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ، شعور کے ساتھ، ترجمے پہ نظر رکھتے ہوئے، اور اللہ پھر پچھلی نماز سے اس نماز تک کے بیچ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سورۃ معارج میں ایک پوری لسٹ ہے قیامت کی چیزوں سے لے کر کردار سازی کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے۔ آگے سورۃ نوح ہے، عملی کردار ہے داعی دین کا۔ 950 سال تک اللہ کے نبی نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ اپنے اوپر لیجئے، کیا میرے اندر اتنا صبر ہے کہ حضرت نوح کی طرح میں بھی کھڑی ہی رہوں اور لوگ آپ کو برا رسپانس بھی دیں اور آپ وہاں کھڑے رہیں؟ ہم تو پھولوں کے ہار لیں، ہمیں تو گلدستے پیش ہوں اور ان کو تانے اور الزامات اور پتھر پڑے۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، وہ ہر قسم کے رسپانس پہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری نیت تو اچھی تھی نا، باقیوں کی تو نہیں تھی۔ آیت 2 اور 4 میں پتہ چلتا ہے کہ ایک سچا داعی دین لوگوں کو امید دلاتا ہے، ان کی امیدیں نہیں توڑتا۔ گناہوں کی معافی کی رغبت دلائی جاتی ہے۔ آیت 10 سے 12 تک اللہ تعالیٰ استغفار کے فائدے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ ہر آزمائش، ہر بیماری، دکھ، تکلیف، کمی بیشی کا علاج اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آیت 23 میں حضرت نوح کی قوم کے 5 بتوں کا تذکرہ ہے جن کو وہ پوجتے تھے۔ اصل میں اپنے دور کی نیک شخصیات تھیں، یکے بعد دیگرے جب دنیا سے گئیں تو شیطان نے دلوں میں خیال ڈالا کہ تم تو ان کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے بچے ہوئے تھے، لہٰذا اب ان کی شبیہیں بنا لو۔ پھر اگلی نسل کے پاس آیا کہ تو مٹ رہی ہیں، چلو ان کے اسٹیچوز بنا لو۔ پھر اسے اگلی نسل کے پاس آیا، کہا جہاں عبادت کرتے ہو وہاں رکھ لو، اور ہوتے ہوتے پھر اخیر میں وہ تصور ایسا بنا کہ اللہ تو پیچھے چلا گیا اور وہ جگہ مندروں میں بدلتی گئیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے۔ اور پھر سورت کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اتمام حجت جب ہو جائے تو پھر دعوت میں شدت آ جاتی ہے۔ حضرت نوح نے اتنی باتیں سنی، اس کے باوجود کھڑے رہے۔ اس کے اگلی سورت جن ہے جو دعوت کا ایک عملی نمونہ ہے۔ طائف کے سفر سے واپسی پہ جب آپ بڑے دلگیر تھے تو ایک جگہ بیٹھے تو وہاں جنوں کا ایک ٹولہ آیا اور انہوں نے کچھ باتیں سنی۔ جا کر جو اپنی قوم سے بات کی وہ پوری سورت جن میں ہے۔ سورت جن کیا ہے؟ ایک جن کی کہانی، اس کی زبانی۔ بہت خوبصورت طریقے سے توحید اور شرک کا فرق بھی ہے اور اللہ کی پسند اور ناپسند کی بات بھی ہے۔ اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ بات میں اثر بھی ڈال دیتے ہیں۔ نجات کی باتیں بھی ہیں آیت 14-15 میں، اور اسی طرح 19 سے 21 میں اللہ کے نبی کی طرف محبت سے ٹوٹ کر آنے والوں کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 خوبصورت صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوتی ہیں، سورۃ مزمل اور مدثر۔ دونوں کو اگر ایک ساتھ دیکھیں تو سورۃ مزمل میں قیام اللیل ہے اور سورۃ مدثر میں قیام النہار ہے۔ رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو دن میں اللہ کے بندوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق نہ ہو، انسان بندوں کو رب سے جوڑ نہیں سکتا۔ اور پھر آیت 4 میں تہجد کے لیے قرآن پڑھنا اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس پہ بھی بات ہے۔ آیت 5 میں قرآن کو بھاری فرمان بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک ذمہ داری کی چیز ہے، اس کو سیریس لو
کھیل تماشا نہیں ہے۔ تم دنیا کی کتابیں جیسے مرضی پڑھو، لیکن اس کتاب کو عاجزی کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ پھر قرض حسنہ کی بات ہے۔ اور پھر سورۃ مدثر میں قوم فانذر کے حکم پہ اللہ کے نبی نے جو عمل کیا تو 23 سال کھڑے ہی رہے۔ پھر کبھی مکہ میں، کبھی طائف میں، کبھی مدینہ میں، اور کبھی تبوک تک آپ ایک اللہ کا نمائندہ بن کر گئے اور اللہ کا نام ہی بلند کرتے رہے۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت دینے والے کے حال حلیے سے بدبودار ہونا اور غیر اخلاقی ہونا اچھا نہ لگنا، یا ایسا لگنا کہ جس کے اوپر ایک انسان انگلی اٹھائے، یہ عیب ہے۔ صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے، منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، سگریٹ کی، تمباکو کی، لہسن کی، پیاز کی، ابائیوں میں سے پسینے کی بو نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی طرح داعی دین کو اپنے دامن پہ کوئی دھبا بھی نہیں لینا چاہیے۔ امام بخاری کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ اپنے اوپر چوری کے الزام سے بچنے کے لیے 1000 اشرفیوں کی تھیلی پانی میں ڈال دی تاکہ کل کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ تو حدیث کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ الزام ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت 67 میں احسان اور صبر کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کا 23 سال تک کا جہاد تھا، کہیں محبتوں کا جہاد، کہیں نفرتوں کا، کبھی لوگوں کا سامنا کیا، کبھی معاشرے سے جہاد کیا۔ یہ دین ایسے نہیں ہوتا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کا نام بڑا کرنے کے لیے رستے میں کتنی رکاوٹیں، ہارڈل ریس ہے یہ۔ صرف وظیفے پڑھنے اور تسبیح کرنے سے اگر رب راضی ہوتا تو اللہ کے نبی کو عملی طور پر اتنی مشکلات سے نہ گزرنا پڑتا۔ پھر آیت 9 سے اگلی چند آیات میں قیامت کے مناظر ہیں اور اللہ کے نبی کے دشمن کا تذکرہ۔ آیت 38 سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کی بس گروی ہے، پلیسٹ ہے، عمل کرتا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاتا جائے۔ پھر اسی طرح سے آیت 42 سے 49 میں عمل کے نقطے ہیں۔ اللہ کی مدد مانگ لیجئے جب کوئی آپ کی بات نہ مانے۔ اور اسی طرح سے پھر سورۃ قیامہ، جس میں قیامت کے مناظر ہیں، کس طریقے سے دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے اس کے مضمون کو سمجھ لو۔ اور اس میں نفس لوامہ کی بات بھی ہے، اندر کی قیامت، اندر کا چوکیدار، دوسروں کے ساتھ جو قیامت والے دن جا کر ہونا ہے اور انہوں نے دیکھنا ہے، مومن کے ساتھ آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے ہر عمل کو دیکھتا رہتا ہے۔ اور پھر آیت 26 سے آگے انسان کی موت کا منظر ہے، بے بسی ہے، کیسے جان پہلے ٹانگوں سے نکلتی ہے۔ اور حق کو جھٹلانے والوں کے انجام 31 میں، 36 میں صدا کا لفظ آیا، ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل نہ ہو، جدھر مرضی جائے۔ تو اللہ آپ کو مجھے دعوت دیتے ہیں کہ اپنے گلے میں شریعت کی رسی ڈال لو، اور پھر اللہ تمہیں اپنی پسند کی جگہ پہ لے جائے گا۔ اور آخر میں پھر سورۃ دہر، جنت کا بھرپور تعارف، اور سورۃ مرسلات، آخری سورت جس میں جہنم کے تذکرے ہیں۔ تو یہ تھا ایک اوور ویو دعوت اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بات میں اثر ڈال دے، ہم حکمت کے ساتھ چلیں بہترین طریقے سے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ جاننا چاہیں تو کتاب دین و دنیا، کتاب و سنت کی روشنی میں، اس میں اس بارے کو پڑھ لیجئے تو اور بھی بہت سارے سوچ کو ابھارنے والے نکات ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔